بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی خوشی میں استقبال رمضان پر خوبصورت اور دلچسپ سلسلہ وار قسط نمبر 7 آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ملاحظہ فرمائیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا نام خدیجہ ہے، باپ کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ ابن کسی اور ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ آپ خاندان قریش کی بہت معزز و معتبر اور دولت مند خاتون تھیں۔ آپ کا باپ عرب کا نامور تاجر تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت لوئی پہ جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس بات پر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور جہالت میں بھی طاہرہ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا سامان تجارت دے کر ملک شام بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام سفر تجارت میں اعلیٰ اخلاق اور بلند اوصاف کے نقوش ثبت فرمائے، جن کو حضرت کبریٰ کا غلام میسرہ پوری طرح مشاہدہ کر رہا تھا۔ نیز دوران سفر اس نے آپ کے بارے میں عجائبات بھی ملاحظہ کیے، بادلوں کا سر انور پر سایہ فکن ہونا وغیرہ۔ اس نے تمام احوال اپنی مالکہ کے حضور بیان کر دیے۔ حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پورے نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا، جسے قبول کر لیا گیا۔ نکاح کے وقت حضرت کبریٰ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ بیوہ تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح عتیق بن مائد مخزومی سے ہوا تھا۔ اس سے کچھ اولاد نہیں ہوئی۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد دوسرے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے پڑھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حضور پورے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور آپ کے بلند اقبال ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حضور پورے نور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت کبریٰ سے شدید محبت تھی۔ حضرت کبریٰ نے بھی آپ کی خدمت کا کمال حق ادا کیا، اپنا سارا مال و متاع آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے حضرت کبریٰ نے اسلام قبول کیا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی تو ہر قبیلے میں سے اللہ تعالیٰ کے کچھ بندوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہی۔ سب سے پہلے صدیقۃ النساء حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور صدیقیت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، جو دین ان کی طرف سے آیا اس کی تصدیق کی۔ امام ابن اسیر لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق میں سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اجتماع ہے۔ کوئی مرد اور کوئی عورت آپ سے پہلے مسلمان نہیں ہوئی۔ پہلی بار نزول قرآن کے بعد حضور پورے نور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے اور سارا ماجرا سنایا، نیز فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دی اور کہا بخدا اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ ایسے اخلاق فاضلہ، خصال حمیدہ اور اوصاف کریمہ کا حامل، کبھی ذلت کا منہ نہیں دیکھتا۔ انہوں نے اپنی کمال دانش مندی سے معلوم کر لیا تھا کہ اعمال صالحہ اور اخلاق فاضلہ عزت افزائی، تائید اور احسان الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ صرف اعمال بد اور عادات قبیح کا بدلہ ہی رسوا کن عذاب کی صورت اختیار کرتا ہے۔ آپ اسی عقل مندی اور صدیقیت کی وجہ سے اس بات کی مستحق ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دو رسولوں جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سلام بھیجا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ ان کو جنت میں موتیوں کے گھر کی خوشخبری دے، جس میں نہ کسی طرح کی کچھ تھکاوٹ ہوگی اور نہ کسی قسم کا شور و گل ہوگا۔ آپ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے گئیں، جنہوں نے حضور کے احوال کا مشاہدہ کر کے تصدیق کی کہ یہ وہی ناموس اکبر ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کاش آج میں جوان ہوتا اور حضور کی خدمت کرتا، کاش میں زندہ رہتا کہ آثار نبوت سے فیضان پاتا۔
نیک مرد و رکا اس واقعے سے تھوڑے دنوں بعد ہی واصل بحق ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اسے اچھی حالت میں معائنہ فرمایا۔ امام ابن حشام لکھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لے آئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق اور نبوت کی جملہ ذمہ داریوں میں آپ کا حوصلہ بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اپنے محبوب کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ جب کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بد کلامی کرتے یا جھٹلاتے تو حضور کو بہت غم ہوتا، لیکن جب حضور گھر تشریف لاتے تو آپ کی طرز گفتگو سے تمام غم دور ہو جاتے۔ وہ حضور کو استقامت پر ابھارتی، غم کو ہلکا کرتی، حضور کی تصدیق کرتی اور اس طرح لوگوں کی طرف سے آنے والے دکھ کا مداوا بن جاتی تھی۔ ان سے نکاح کے بعد حضور فکر معیشت سے آزاد ہو کر ذکر ربانی میں ہماتن مصروف ہو گئے۔ پانی کی مشق اور ستوؤں کی تھیلی لے کر غار ہیرا میں عبادت کیا کرتے۔ حضور کی واپسی تک طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ اور ستو تیار کر چھوڑتی۔ حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصائص۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے خصائص انہیں دیگر ازواج مطہرات سے ممتاز کرتے ہیں۔ مثلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کثرت سے یاد فرماتے، ان کے ذکر سے چشم نبوت نمناک ہو جاتی اور ان کے تعلق داروں سے کمال محبت سے پیش آتے۔ آپ پہلی خاتون ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی اور ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انہی کا انتقال ہوا۔ آپ کی حیات مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی خاتون سے نکاح نہ فرمایا۔ آپ کی سب اولاد انہی کے شکم اطہر سے پیدا ہوئی۔ حضرت کبریٰ کے فضائل۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوناگون فضائل سے سرفراز فرمایا۔ آپ چونکہ عورتوں اور مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی، اس لیے السابقون الاولون کے خطاب باری کی سب سے زیادہ مستحق آپ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو سلام بھیجا، اپنی رضا و خوشنودی کی بشارت سنائی۔ آپ کا سارا مال دین اسلام کے لیے وقف تھا، اس لیے سخاوت اور دریا دلی کے جتنے انعامات قرآن پاک میں وارد ہیں ان سے آپ پوری طرح مالا مال ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد ارشادات میں آپ کا ذاکر پاک فرمایا۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مجھ پر ایمان لائیں جب دوسروں نے کفر اختیار کیا، اس نے میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنے مال میں مجھے شریک کیا جب لوگوں نے مجھے اپنے مال سے روکا، خدا نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی جو کسی دوسری بیوی سے نہ ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار حسانہ مزنیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آئی۔ حضور نے نہایت مہربانی سے اس کا حال دریافت کیا کہ ہمارے بعد تمہارا کیا حال ہوا؟ وہ چلی گئی تو میں نے پوچھا، یہ بوڑھی خاتون کون تھی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، خدیجہ کی سہیلی ہے، اسے خدیجہ کے ساتھ بہت محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ، فاطمہ، مریم اور آسیہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ازواج رسول میں سب سے زیادہ مجھے حضرت خدیجہ کے بارے میں غیرت آیا کرتی تھی، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آپ جب کوئی بکری ذبح فرماتے تو گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں ضرور بھیج دیا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں حضرت خدیجہ کو جنت کا انگور کھلایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے۔ حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، ملکہ با طیب و طاہر، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اس پر تمام علماء کرام کا اجماع ہے۔ شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی آثار بکثرت پائے جاتے ہیں۔ کرب الاسناد میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ کے بدن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد طاہر و قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا، حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا، حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا۔ ام کلثوم کے وصال کے بعد حضور نے حضرت رقیہ کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کر دیا۔
علامہ خراسانی لکھتے ہیں کہ مخدومہ مکرمہ کلثوم جن کا نام آمنہ تھا کی شادی حضرت رقیہ کے بعد حضرت عثمان سے ہوئی، اس لیے عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ علامہ طبرسی لکھتے ہیں ملک حبشہ کی طرف عثمان اور ان کی اہلیہ رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ یہ سب آثار و حقائق شیعہ حضرات کی معتبر و مستند کتابوں میں موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 صاحبزادیوں کا انکار کرنا حد درجہ بے ادبی ہے۔ ان کے انکار کی وجہ دراصل یہ ہے کہ کہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ثابت نہ ہو جائے۔ جب ان کے مجتہد اس مقام ذو النورین کا اعتراف کر رہے ہیں تو ان کے انکار کی وقت ہی کیا رہ جاتی ہے؟ پھر سب شہادت تو قرآن دے رہا ہے جو فریقین کے نزدیک مسلمہ ہے۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے فرما دو، یہاں لفظ حنا تک وارد ہے جو بنت کی جمع ہے۔ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ حضور کی ایک صاحبزادی نہیں، ایک سے زیادہ ہے۔ شیعہ حضرات کا کہنا ہے کہ یہاں بناتا سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ انہیں بلا وجہ شرعی کے قرآن کے حکم ظاہر کو تبدیل کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اور یہ قیاس بھی ہے جو ان کے نزدیک نہایت بری چیز ہے۔ تمام اہل سنت و جماعت کی کتابیں اور ان کی اپنی معتبر کتابیں شہادت دے رہی ہیں، تو پھر انکار کی کیا وجہ ہے اور تعویل قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ سچ کہا ہے اقبال نے، خود بدلتے نہیں ہیں، قرآن بدل دیتے ہیں۔ شیعہ حضرات کا بھی یہی اعتراض ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں تھیں تو مقابلہ مباہلہ کے وقت باقی 3 کہاں تھیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف حضرت زہرہ کو ساتھ لے کر گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت صرف حضرت زہرہ ہی دنیا میں موجود تھی۔ حضرت رقیہ کا وصال 3 ہجری کو ہوا، حضرت کلثوم کا وصال شعبان 9 ہجری کو ہوا اور حضرت زینب کا وصال 8 ہجری کو ہوا، جبکہ آیت مباہلہ ان سب کے بعد نازل ہوئی۔ حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہی۔ ہجرت سے 3 برس قبل 65 برس کی عمر پا کر ماہ رمضان المبارک کی 10 تاریخ کو وصال فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المولا میں خود ان کی قبر مبارک میں اتر کر اپنے مقدس ہاتھوں سے انہیں سپرد خاک کیا۔ چونکہ اس وقت نماز جنازہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے وصال کے سال کو عالم الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ یہ ان کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کامل محبت اور عظیم وابستگی کی دلیل ہے۔ جزاک اللہ۔